السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے سادہ کر دیے اور شہر بلقاء پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سربردہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعام بن باور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت اور دبدبے والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعام بن باور نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہانوں میں رسوائی اور ذلت ہو۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعام نے کہا، اچھا میں اپنے رب سے اس کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعام نے یا تو استخارہ یا کوئی اور عمل کیا۔ جواب میں بلعام کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعام نے استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقاء نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کے طور پر اس کی بیوی کو دے دی اور بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کر لیا کہ بلعام کو بد دعا کے لیے تیار کرے۔ بلعام کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کو تخویف اور قوم کی آہوازاری اور تضرع بہت زیادہ ہوئی، اور بیوی نے بھی ضد بہت زیادہ کی، اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا، اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر مقام حسبان، جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعام جبر سے اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی، تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعام، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں کہ میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھ کو لٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعام کچھ ہچکچایا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعام بد دعا کے الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے نکل رہے تھے۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعام کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہوگی۔
جب بلعام نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی ہے، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں، ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعام نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی، اور چال یہ تھی، بلعام نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے، تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دیں۔ بلعام سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے ہیں، طویل عرصہ گزر گیا ہے، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا۔ سوئے اتفاق کہ ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، پر ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا، اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا تو ان کی لاش کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ بلعام کی مثال انسان ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے سرسبز اور تازہ ہوا کو ناک کے نتنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ زندگی ہر جاندار کی اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس آمد و رفت کو ہر جاندار پر اتنا آسان اور سہل کر دیا کہ وہ بلا محنت و مشقت اندر آتی ہے اور اندر سے باہر نکلتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیاری عمل کی اس کے لیے ضرورت نہیں، لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ضعیف القلب کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و رفت پر کانپتا رہتا ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی اور محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ دوسرے جانوروں کی یہ حالت بعض مخصوص حالت میں ہو جاتی ہے کہ وہ بھی زور لگا کر سانس لیتے ہیں، مگر یہاں عارض ہے، یعنی کسی وجہ سے یہ ہوتا ہے جس کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو تب بھی زبان نکالتا ہے اور ہلاتا ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے تب بھی وہ زبان نکالے ہوئے رہتا ہے۔ یہی حال بلعام کا بھی ہوا۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع خواہشات کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہا۔ بلعام کو یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کے ہدایہ قبول کرنے کی وجہ سے ملی، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے، آمین۔ الحمد